السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 سے 112 112 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، دل سے چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے، کاش کہ وہ لوٹا دیں تم کو، من بعد ایمانکم کفارا، تمہاری ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، حسد ہے ان کے نفسوں میں، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفو، بس معاف کر دو، واصفحوا، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، دل سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے نکال کر پھر کفر کی حالت میں لے آئیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے کہ یہ آنر بنی اسماعیل کو کیوں مل گیا، اور یہ آنر ان لوگوں کو کیوں ملا جنہیں ہم زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، جن کے سٹیٹس لو ہیں، جو ہر لحاظ سے ہمارے نیچے تھے، ہم ان کے اوپر تھے، علم کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے۔ یہ انہوں نے اسلام کو قبول کر کے ہم سے آگے جا کیسے گئے، چلے کیسے گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھلائی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی ان کو مل گئی؟ کیونکہ یہ خود تو لینا نہیں نہ چاہ رہے تھے، ان کے حسد تھا اور بغض تھا اور تعصب تھا کہ ہم اپنی ہی قوم کے نبی کو مانیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر حسد ہے، اور حسد ہی وہ پہلی برائی تھی جس نے شیطان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور حسد ہی کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اور یہ بہت بری برائی، آپ نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر حسد پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹیو بھی۔ پازیٹیو حسد، آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن میں حسد کیا جا سکتا ہے، اور اس کو رشک کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہو اور وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر خیر میں خرچ کرتا ہو، اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی دے تو میں بھی ایسی نیکیاں کر سکوں۔ پھر دوسرا، علم اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کو سکھاتا ہے اور خیر پھیلاتا ہے، اس پہ بھی رشک کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے علم دے تو میں بھی لوگوں میں خیر پھیلاؤں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے کام کروں۔ تو یہ صرف 2 چیزیں ہیں جن میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ حاسد جو ہے وہ عموماً، جو برا حسد ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے یا وہ ختم ہو جائے یا مجھے مل جائے اور اس سے کھو جائے۔ یہاں چونکہ ان کو نظر آ گیا تھا، اللہ فرماتے کہ ان کے دلوں میں حسد اب اس وجہ سے کہ ان کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب حق واضح ہونے کے بعد وہ حق کے بارے میں کیا کہہ سکتے تھے؟ اپنی طرف سے تو بہت باتیں بنا رہے تھے، کبھی جادو، کبھی کاہن، کبھی شاعر، بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن دل کے اندر تو یقین تھا کہ یہ حق ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے ان کو تھا کہ یہ کسی طرح مسلمانوں کے جو سادہ لوگ ہیں ان کو کبھی سوالوں کے ذریعے اور کبھی ڈاؤٹ ڈال کے اور کبھی الفاظ کو بگاڑ کے اور پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کر کے ان کے دلوں میں شک پیدا کرنا چاہتے تھے، اور ان کا یعنی بڑا مین مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ ہم سے آگے کیوں بڑھ گئے، ان کا یہ جو آنر ہے ان سے چھن جائے اور یہ دوبارہ کفر میں آ کے ہمارے جیسے ہو جائے۔ کیونکہ جو بھی انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے سب بگڑ جائیں تاکہ مجھے کوئی غلط نہ کہے۔ برائی پھیلانے والوں کی نیت یہی ہوتی کہ دوسروں کو ہم برا بنا دیں تاکہ ہمیں کوئی برا نہ کہے۔
تو حسد اتنی بری چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے؟ فاعفو واصفحوا، میرے نبی ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، صرف نظر کر لینا، اگنور کر دینا، اور غلطی کا احساس بھی نہ ہونے دینا۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ یہ دل کی بیماری ہے، اتنی واضح تو نظر نہیں آتی۔ جیسے اب ہم سے کوئی اگر حسد کرتا ہے تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ سوائے اس کے کہ دعا کریں، اپنے اذکار کا دھیان رکھیں، اور بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کریں لوگوں کے سامنے، اور یہ ہے کہ ان سے اگنور کریں، ان کو یہ نہ احساس ہونے دیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ان کی حرکتوں کا، کیونکہ اس سے ان کے اندر اور نفرت پیدا ہوتی۔ تو سب سے بہترین یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے ملا جائے، بلکہ ان کے اوپر تو ہمدردی ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے اندر یہ آگ ہے اور وہ اپنی ہی تکلیف میں جل رہے ہیں، ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور انہیں معاف کرتے رہتے ہیں اور درگزر کرتے رہتے، تو ان کا اپنا ہی بگڑتا ہے، کیونکہ جو بھی کچھ غلط فیلنگ اپنے اندر رکھتا ہے اس کے اپنے اندر ہی خرابیاں پڑتی ہیں، اور اس کا اپنا کریکٹر خراب ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ خراب ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر انسان اس چیز میں حسد کرے کہ فلاں کو میرے سے بہتر گھر کیوں ملا، اولاد کیوں ملی، یا مال زیادہ کیوں ملا، یا حسن زیادہ کیوں ملا، تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ حاسد اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے، اس وجہ سے اس برائی کو بہت برا کہا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک وقت آ رہا ہے جیسے فتح مکہ آ رہی تھی اور بھی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح مل جانی تھی، تو اللہ نے فرمایا فی الحال تم ان سے درگزر کرو اور صرف نظر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنے فیصلے کو لے آئے۔ بے شک اللہ ہر جگہ، ہر حال اور ہر کام کرنے پہ قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، فی الحال کرنے کا کام یہ اپنی روح کو مضبوط کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے حق ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنی روح کو مضبوط کرو، کیونکہ ایک طرح سے یہ کیئر تھی کہ ایسا ٹائم آ رہا ہے جب ایمان کی مضبوطی کی بہت ضرورت ہوگی، کیونکہ ایسے ایسے پھر مشکل ٹائم آتے تھے کہ زخموں سے بھرے ہوئے صحابہ کو آگے جانے کا آرڈر ملتا تھا تو وہ چل پڑتے تھے، کیونکہ اندر بہت مضبوطی آ گئی تھی۔ ایمان کی کمزوری ہو تو انسان کوئی بھی قربانی دے نہیں سکتا، کر نہیں سکتا ہے، اسے اس کے اندر بزدلی آ جاتی۔ لیکن جو اپنی نمازوں کو صحیح کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور لوگوں کے حق ادا کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر سے دنیا کے خوف، دنیا کی محبتیں نکل جاتی۔ جس طرح ہم صحابہ کو دیکھتے کہ ان کے لیے اس سے اتنے بڑے بڑے کام کچھ مشکل نہیں لگتے تھے، جو آج ہم سوچیں تو ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی محبت سے اوپر اٹھ گئے تھے۔ ان کے اندر سے مال کی محبت، دنیا کی محبت، گھروں کی محبت، یہ ساری چیزیں نکل کے صرف اللہ کی محبت آ گئی، اس لیے انہوں نے دنیا کو بہت تھوڑے پیمانے پہ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے اس کو اللہ کے پاس پالو گے۔ وہ کوئی اچھی نیت ہوگی، کوئی اچھا کام ہوگا، کوئی مال دیا ہوگا، کسی کو معاف کیا ہوگا، درگزر کیا ہوگا، کچھ بھی اچھا کرو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کام اگر انسان کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کے کرے، حتیٰ کہ مسکرا دینا ہو، کسی کی تکلیف کو محسوس نہ ہونے دینا اور اس کے جواب میں مسکرا دینا، اور برائی کے جواب میں اچھا کرنا، بعض دفعہ انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، تم کیوں اچھا کرتے ہو، جواب دو نا، کیونکہ بدلہ لینا تو جائز ہے۔ لیکن جہاں کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہوں ان کو اگر معاف کر دیا جائے تو اس کا اجر بدلہ لینے سے کہیں زیادہ، اور یہ بے فکر ہونا چاہیے انسان کو کہ کسی نے اگر نہیں دیکھا تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ رب ہے نا جو دیکھ رہا ہے، جس کی خاطر کیا، جس کے لیے نیت تھی کہ اس کی رضا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے مگر جو بھی یہودی یا عیسائی ہوگا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، کہاں ہے دلیل اس بات کی کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پوچھا کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔
یا صرف تمنائیں ہیں، ایک اپنی ہی نجات کے نسخے خود ہی تیار کر لیے اور انہی پہ امید لگائی اور انہی پہ تکیہ کیا اور انہی پہ بھروسہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لینا۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے ان کی باتیں پڑھی اور نیکسٹ میں بھی آئیں گی کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، اور ہم نے دوزخ میں نہیں جلنا، اور جلیں گے بھی تو گنتی کے چاند دن، اور جو بھی جنت میں جائے گا صرف یہودی اور عیسائی ہی جائے گا، باقی نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی خواہشات ہے، ان سے کہو دلیل لا کے دکھاؤ، اگر اپنی بات میں تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، کہاں ہی یہ لکھا کہ تم جنت میں جاؤ گے اور جنت تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، جو اسلام لے آیا، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ محسن ہوا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ بلا اکثر ان باتوں کے جواب میں آتا ہے جہاں پیچھے کوئی غلط بات کہہ رہا ہو، جیسے یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنت میں صرف یہودی عیسائی جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورہ دہر میں آیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے پور پور کو درست کر دینے پہ قادر ہیں۔ اس طرح جہاں بھی آیا جہاں یہ سوال ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، قالوا بلا شہدنا، کہنے لگے ہاں، یعنی جو وعدہ الست ہم سے لیا گیا اس میں بھی یہ لفظ آیا، تو یہ اکثر یا تو تردید کے لیے آتا ہے یا پھر جواب دینے کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسا اللہ نے فرمایا جس نے خود کو فرما بردار کر لیا اللہ کے، اور اپنی ذات کو، اپنا چہرے کو یعنی توجہ کو، اور اپنی کوشش کو اللہ کے رخ کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیے، اور وہ محسن بھی ہو، یعنی بہترین معاملہ کرنے والا، ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنے والا۔ اور پھر محسن سے لفظ حسن اور اسی سے احسان کو جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے جس طرح گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ خیال مضبوط نہ ہو سکے تو یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان کے درجے پہ کہیں بھی انسان کوئی بھی کام کرے، وہ چاہے دنیا کا ہے یا آخرت کے لیے کر رہا ہے، بہترین طریقے سے کرے اس سوچ کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر محسن کبھی بھی ایک تھوڑے پہ مطمئن نہیں ہو جاتا کہ نماز روزہ کرتا ہے تو اس پہ مطمئن ہو جائے، وہ ہمیشہ بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے، نیکی کے مواقعوں کو ضائع نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہے چھوٹی ہو یا بڑی نیکی وہ کر گزرے۔ یہ محسن کا ہوتا ہے کہ جو بھی اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے یا نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے کرتا ہے، اس لیے اس کا کام خوبصورت ہوتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے دل میں اگر کوئی خیال آتا بھی ہے وقتی طور پہ تو وہ فوری سے نماز کی طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے کوئی خوشی بھی مل جائے، اسے لگے بھی کہ اس نے بہت نیکی کا کام کیا، تب بھی سیٹسفائیڈ ہو کے نہیں بیٹھتا۔ اس کی بہت بڑی مثال عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی، لیکن وہ عبادتوں میں پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، ایک دن بھی وہ ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھے کہ ہم تو جنتی ہیں اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت، بلکہ پہلے سے بڑھ کر انہوں نے عبادتیں کی اور پہلے سے بڑھ کر نیکی کے کام شوق اور ذوق سے کیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جیسے آتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کو کے پاؤں سوج جاتے، اور آپ فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ احسان کا معاملہ ہماری مرضی، ہمارے موڈ اور ہمارے حال سے متعلق نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں خوبصورت معاملہ کرنا ہے، بھلے کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا، کسی کے اچھے کے جواب میں اچھا کرنا تو کوئی احسان نہیں ہے،
برے کے جواب میں بھی اچھا کرنا اصل احسان ہے۔ ہم محسن اس کو کہتے ہیں جو ہمیں کچھ دے۔ محسن اللہ کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے جو ہر کام کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرتا، اس کی زندگی بامقصد ہوتی ہے، اس کی بات بامقصد ہوتی ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ احسن عمل کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی عبادتیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے رخ کو اللہ کی طرف موڑ لیں اور بہترین طریقے سے تمام معاملات کو کریں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اس وقت جب غم کا ڈھیر ہوگا، جب پوری دنیا اور آسمان اور زمین تل پٹ ہو کے رہ جائے گا، اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل، اس کی روح اللہ کے ساتھ جڑی اور مضبوط ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی محسن بنائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ سورہ یوسف میں بار بار یوسف علیہ السلام کو محسن کہہ کے بات کی گئی۔ ان کی پرسنالٹی کو اور ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، ہر طرح کے حالات میں خاموشی سے اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہو کے انہوں نے تمام کام کیے، تو اللہ نے پھر کتنی مشکلوں سے کیسے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا۔ تو جب انسان ثابت قدمی سے اللہ کے راستے پہ کھڑا رہتا ہے تو اللہ کی محبتیں بھی آتی ہیں، اس کی رحمتیں بھی آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔